هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. لهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها المؤكل ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيا. ولو قال زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى. ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك إلا مرة، لأن الآمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار، فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب، والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم. فصل: الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. یہ فصل ہے اور یہ فصل اس بارے میں ہے کہ امر بالفعل یعنی کسی کام کا حکم کرنا یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں لہذا قلنا لو قال طلق امراتی فطلقها الوکیل ثم تزوجها المؤکل لیس للوکیل ان یطلقها بالامر الاول ثانیا۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا اگر کسی نے کسی سے کہا طلق امراتی تو میری بیوی کی طلاق دے دے، تو وکیل نے اس کو طلاق دے دی، پھر وکیل نے اس عورت سے نکاح کر لیا، تو وکیل کے لیے جائز نہیں کہ اس کو پہلے حکم کی وجہ سے امر اول کی وجہ سے دوبارہ طلاق دے۔ وَلَوْ قَالَ زَوِّجْنِي امْرَأَةً لَا يَتَنَاوَلُ هَذَا تَزْوِيجًا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، اور کسی نے کہا کہ میرا کسی عورت سے نکاح کر دے، تو یہ امر ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرنے کو شامل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً، لأن الآمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار، فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب، والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم۔ اور اگر اپنے غلام سے کہا کہ تو اپنا نکاح کر، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امر ایک مرتبہ نکاح کو شامل ہوگا، اس لیے کہ امر بالفعل اختصار کے طریقے پر ایجاد فعل کا طلب کرنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کسی کو حکم دینا یعنی امر، مثال کے طور اضرب، یہ اس کے قول افعل فعل الضرب کا مختصر ہے، اور کلام مختصر ہو یا مطول ہو دونوں حکم کے اندر برابر ہوتے ہیں۔ فصل: الامر بالفعل لا يقتضي التکرار۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی مذاہب ہیں، جن میں سے مشہور دو مذہب ہیں۔ ایک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، البتہ تکرار کا احتمال لگتا ہے، یعنی تکرار یہ امر کا موجب تو نہیں ہے لیکن امر کا محتمل ہے۔ اچھا، موجب و محتمل میں فرق یہ ہے کہ جو موجب ہوتا ہے وہ بلا نیت ثابت ہو جاتا ہے، اور محتمل یہ بلا نیت ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی نیت کرے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک امر بالفعل یہ تکرار کا تقاضا کرے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے اور یہی پسندیدہ ہے کہ امر بالفعل نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال لگتا ہے، خواہ امر مطلق ہو، خواہ شرط پر معلق ہو، اور خواہ وصف کے ساتھ مقید ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چند مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو اپنی بیوی کی طلاق کا وکیل بنا دیا اور اسے یوں کہا کہ طلق امراتی، اور اس وکیل نے
اپنی وکالت کے تحت اس کی بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ پھر موکل نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں جو وکیل تھا، وکیل کو امر اول کی وجہ سے دوبارہ اس عورت کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک امر نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، لہذا وکیل صیغہ امر تعلق کے ذریعے صرف ایک بار طلاق دینے کا مجاز ہوگا، بار بار طلاق دینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ زوجنی امرأتن، میرا کسی عورت سے نکاح کرا دے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امر ایک کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرنے کو شامل نہ ہوگا، یعنی وکیل اس امر کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ نکاح کرنے کا مجاز ہوگا، دوسری مرتبہ نکاح کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ ایک اور مثال مصنف نے دی ہے کہ اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، جا تو اپنا نکاح کر لے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ آقا کا یہ جو امر ہے تزوج ایک بار کے نکاح کو شامل ہوگا، یعنی غلام اس امر کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ نکاح کرنے کا مجاز ہوگا، دوسری مرتبہ نکاح کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک امر نہ تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، امر خواہ مطلق ہو، خواہ شرط معلق ہو، خواہ وصف کے ساتھ مقید ہو۔ آگے مصنف نے احناف کی دلیل ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امر بالفعل اختصار کے ساتھ ایجاد فعل کو طلب کرنے کا نام ہے۔ اس کو مثال سمجھایا ہے کہ اگر کسی نے کہا اضرب، تو اضرب یہ افعل فعل ضرب کا اختصار کردہ ہے، جیسا کہ ضربہ جو فعل ماضی ہے وہ فعل فعل ضربی فی الزمان الماضی کا اختصار کردہ ہے۔ اسی طرح یضرب جو فعل مضارع ہے یفعل فعل الضرب فی الزمان الآتی کا اختصار کردہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح اضرب یہ افعل فعل الضرب کا اختصار کردہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کلام مختصر ہو یا مطول ہو، اس بات حکم اور افادہ معنی میں دونوں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اختصار کا فائدہ بس اتنا ہوتا ہے کہ الفاظ کو کم کر دیا جاتا ہے۔ کلام مطول کے معنی متغیر کرنا اختصار سے مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اضرب جو مختصر ہے اور اس کا مطول ہے افعل فعل الضرب، تو جو مطول ہے یعنی افعل فعل الضرب وہ مصدر پر مشتمل ہے، لہذا کلامی مختصر یعنی اضرب بھی مصدر پر مشتمل ہوگا، اور مصدر فرد ہے، اور فرد یہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، کیونکہ فرد اور عدد کے درمیان منافات ہے، اور فرد اور عدد کے درمیان منافات اس لیے ہے کہ فرد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب نہ ہو، اور عدد وہ ہوتا ہے جو افراد سے مرکب ہو، اور ترکیب اور عدم ترکیب کے درمیان منافات ہے، لہذا فرد اور عدد کے درمیان بھی منافات ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ شے چونکہ اپنے منافی کا احتمال نہیں رکھتی ہے، اس لیے فرد میں عدد کا احتمال نہ ہوگا، لہذا مصدر فرد ہونے کی وجہ سے چونکہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی لیے صیغہ امر جو مصدر پر مشتمل ہے وہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھے گا، اور عدد اور تکرار چونکہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے امر جب عدد کا احتمال نہیں رکھے گا تو تکرار کا بھی احتمال نہیں رکھے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بات ثابت ہو گئی کہ امر تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور جب تکرار امر کا محتمل نہیں ہے تو تکرار امر کا موجب اور مقتضی کیسے ہو سکتا ہے؟